حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ نے اس سفر سے مال تجارت خریدا۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، ملک شام سے مال لے کر آتے تھے اور مکہ معظمہ میں آ کر فروخت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام کی طرف گئے، قافلہ آپ کے ساتھ، بہت بڑا قافلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس وقت بچپن میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اے میرے چچا جان، اس دفعہ میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اے محمد، آپ گھر پر رہیں، سفر بہت لمبا ہے، تھک جائیں گے۔ تاریخ کی، سیرت کی کتب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں ضد کرتے رہے کہ اے چچا جان، میں نے لازمی جانا ہے ساتھ۔ اور آپ کے چچا جان آپ کو کہہ رہے ہیں، اے محمد، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تھک جاؤ گے، تھکاوٹ کی، گرمی کی شدت سے نڈال ہو جاؤ گے، لمبا سفر ہے، گھر پر رہو۔ کتب سیرہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے چچا جان، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے کہ جس کے ساتھ میں باہر جا کر گھوموں، باہر سیر کروں۔ اے میرے چاچا جان، میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو آپ کے چاچا خاموش ہو گئے، ساتھ بٹھا لیا۔ جب ساتھ بٹھا لیتے ہیں، بحیرہ راہب، جو وقت کا مشہور و معروف راہب، جو بہت بڑا یہودیوں کا عالم، جو مشہور و معروف عالم، لوگ اس کے پاس بہت بڑی بڑی علمی باتیں لے کر جاتے، پوچھتے، سوالات کرتے۔ جو روحانیت کا بڑا عالم ہے، جو علوم مخفیہ کا بڑا عالم تھا، وہ اپنے خانقاہ، اپنا جو اس کا جو ہے علم کا مرکز تھا، اس کی چھت پر تھا اس وقت، اور دور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی جو ہے اتنی لفٹ نہیں کروائی، اتنا ٹائم نہیں دیا، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں تھا۔ تاریخ کی کتب میں ہے کہ اس نے دور سے دیکھا کہ قافلے والے جدھر جدھر جا رہے ہیں، بادل سایہ کرتا جا رہا ہے، پتھر، پہاڑ، درخت اپنا سایہ اس طرف کر دیتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اپنے غلاموں کو، شاگردوں کو کہ جاؤ، وہ جو قافلہ ہے اسے روکو اور اسے کہو کہ دعوت تمہاری پک رہی ہے، دعوت کھا کر جانا۔ کتب سیرہ میں ہے کہ جب وہ قافلے والے انہوں نے یہ بات سنی تو بڑی حیرت میں آئے کہ یہ بحیرہ راہب، اس کا کیا کام ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تو بڑا ہی بڑا آدمی ہے، یہ تو بڑی جو ہے جو اعلیٰ قسم کا لوگوں کے ساتھ ملنے والا، یہ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑے حیرت میں، تعجب میں ہیں۔ انہوں نے اپنا قافلہ درختوں کے سائے میں روکا، سارا سامان اتارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف تھے اس طرف دھوپ تھی، درخت نے اپنا سایہ، اپنی ٹہنیاں اس طرف موڑ دی، سایہ اوپر کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، بچے تھے آپ، سامان کے پاس بٹھایا اور سارے چلے گئے۔ دعوت تیار ہے، کھانا پک رہا ہے یا پک چکا ہے، دسترخوان سج گیا ہے، بٹھا دیا سب کو۔ بحیرہ راہب آ کر سب کو غور سے دیکھ رہا ہے اور وہ سارے حیرت میں مبتلا ہیں، کہہ رہے ہیں بحیرہ کو کوئی بات ہے، بحیرہ کچھ ہم میں تلاش کر رہا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، جس چیز کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ تم میں نہیں ہے، اور تھوڑی دیر پہلے وہ میں تم میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کوئی انسان تم میں تھا، وہ اب نہیں موجود۔
تم مکمل میرے پاس نہیں آئے ہو, کسی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا ایک بچہ ہے جو ہمارے سامان کے پاس ہے. وہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے انسان قافلے والے دو دو ایک برتن میں کھا رہے تھے. بحیرہ نے بڑی چلاکی کے ساتھ برتن منگوایا اور بچے کو, محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. کہنے لگا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بحیرہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ نام تو نبی کا ہی ہے. کہنے لگا اے محمد تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے والد فوت ہو چکے تھے پیدا ہونے سے پہلے. اس کی آنکھیں اور کھل گئیں کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد آخر زمان نبی پیدائشی یتیم ہوں گے. کہنے لگا اے محمد لات اور عزا کیسے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا لات اور عزا جھوٹے خدا ہیں جنہوں نے انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے. سچا خدا وہ ایک خدا ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا ہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات کیے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اور پھر اس نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہنے لگا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, قال ھذا سید العالمین. اے لوگو جس کی وجہ سے تم کو بلایا ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. ھذا رسول رب العالمین, تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں. یہ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کی رحمت ہیں, آخری نبی ہیں, سچے رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیرہ راہب نے اس طرح کی بہت سارے سوالات کر کر کے فوراً پہچان لیا اور کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہیں.